بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں ذکر خیر تقریباً سنا چکا ہوں، اور آج حضرت احمد حواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ذکر بیان کروں گا۔ ایک بات البتہ مجھے حضرت فتح موصلی کی یاد آ رہی ہے، اس کو سمجھانے سے پہلے تھوڑا سا وضاحت ضروری ہے۔ صوفیاء کرام جو ہیں، یعنی علماء باعمل جو در حقیقت رسول اللہ کی یہی وارث ہیں۔ صرف ظاہری عالم علماء جو ہیں وہ وارث نہیں، بلکہ عالم باعمل جو ہوتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل ورثاء جو ہیں۔ اور ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا بھی معنی متعین کیا ہے، جس طرح فقہاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معنی متعین کیا ہے۔ ورنہ حدیثیں پڑھ کر ہم براہ راست خود بھی سمجھ لیں، لیکن ہمیں فقہاء کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ہم بعض ائمہ کے پیروکار ہیں، مثلا امام حنفی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی وہ تشریح مانتے ہیں نہ جو احادیث کی وہ تشریح مانتے ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ نے کی۔ سمجھو، مانتے حدیثوں کو ہی ہیں، لیکن اس تشریح کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ابو حنیفہ نے احادیث کی تشریح کی۔ جس طرح اللہ کے قرآن کی ہم وہ تشریح اور وہ ترجمہ وہ تفسیر مانتے ہیں جو رسول اللہ نے کی، اپنی مرضی کی نہیں۔ قرآن کریم کی بھی ترجمہ تفسیر اپنی مرضی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ نہیں مانتے ہم، نہ ماننے دیتے ہیں، بلکہ وہ تشریح تفسیر تعبیر جو رسول اللہ نے فرمائی۔ اس طرح آگے جو ہے، اب آگے کوئی ایک رسول متعین تو نہیں تھا، نبی تو ہوتے تو پھر ان کی اقتداء کی جاتی۔ اب اولیاء ہیں، فقہاء ہیں، صوفیاء ہیں، تو ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہم وہ تشریح مانتے ہیں جو امام ابو حنیفہ، بعض وہ تشریح مانتے ہیں جو امام شافعی نے کی، بعض وہ کرتے ہیں جو امام مالک نے کی، جب وہ مانتے ہیں جو امام احمد بن حنبل نے کی۔ اب رسول اللہ کی تشریح تو ایک ہی تھی جو بذریعہ وحی آتی تھی، وہ تو دو نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان بزرگوں نے اپنی خدا داد استعداد سے اس کا معنی متعین کرنے کی کوشش، کس وجہ سے کہیں کہیں تھوڑا بہت کہیں کہیں آپس میں فرق بھی آ گیا، بس یہ فرق اس تو سمجھ آ گئی نا۔ اس طرح یہ صوفیاء کرام انہوں نے بھی رسول اللہ کے بعض ارشادات کی، خاص طور پر جن کا عمل سے تعلق زیادہ تھا، دل دماغ و نفس سے زیادہ تھا، اس کی اصلاح سے، اس کی اپنی توفیق کے مطابق اس کی وضاحت کی ہے۔ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کر، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ پھر یہ بھی آپ نے فرما دیا کہ نچلا ہاتھ جو ہے اس سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، تحفہ دینے کی بجائے لینے کی بجائے دیا کرو۔ تو ان سب کے ایک مقام ہے، مفہوم ہے۔ اب ہر وقت لینے کی بات جو کرتا رہے اور کہے حضور نے فرمایا کہ تحفہ قبول کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور تحفہ دیا بھی کرو، تو میرا مطلب ہے کہ اب یہ اس کی بے احتیاطی ہوگی، وہ ایک طرف لے رکھ کے دوسری طرف نہ رکھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں صوفیاء کرام کا بھی ایک مسلک ہوتا ہے۔ بعض بزرگ جو ہیں وہ ہدیہ تحفہ قبول کرتے ہیں، جس طرح آپ سن رہے ہیں نا بزرگوں کے حالات، اور بعض بالکل بھی نہیں کرتے تھے، بعض کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا حضور سے ہٹ کر ہیں؟ نہیں، وہ حضور کے مختلف ارشادات کی روشنی میں وہ ایک معنی متعین کرتے ہیں۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں ان بزرگوں کے حالات سے کہ یہ دونوں صورتوں کی گنجائش ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوشیدہ شرط ہوتی ہے۔
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سمجھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی، پھر عام ظاہری بندہ اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ مثلا آپ نے یہ فرمایا کہ ضرور ہدیہ تحفہ دیا کرو، لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، یہ مطلقاً تحفہ دینے کی بھی اجازت ہوئی اور تحفہ لینے کی بھی اجازت، لیکن اس کے اندر پوشیدہ ایک شرط ہے جو اس موقع کے مطابق آپ کے ارشاد کی روشنی میں حاضرین اس کو سمجھ پاتے تھے۔ ہمیں چونکہ وہ بات لکھی لکھائی پہنچی ہے تو ہمیں اس کا معنی متعین غور و فکر سے کرنا چاہیے، تو یہ صوفیاء نے کیا۔ مثلا انہوں نے فرمایا کہ اگر بندے کو لینے میں حرص پیدا ہوتی ہو تو نہ لے۔ آپ کہیں جی لینے میں حرص پیدا، جی اگر لینے میں بندے کی حرص بڑھتی ہو، حرص پیدا ہوتی ہو، جس طرح ہماری بعض برادری کے لوگ ہمیشہ لینے کے عادی ہو گئے، بلکہ اب کوئی نہ دے تو ان کو غصہ آتا ہے کہ نہیں، کوئی تویز کے پیسے نہ دے یا مرید کوئی آئے اور 200 نہ دے تو ان کے دل میں اس کا مقام گھٹ جاتا ہے، اس کی خیر خواہی گھٹ جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے مخلص نہیں ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو، تو اگر ایسی کیفیت ہو نہ لینا بہتر ہے جب حرص پیدا ہوتی ہے، اور اگر حرص پیدا نہ ہوتی ہو اس کا لینا دینا برابر ہی محسوس ہوتا ہو، دینا نہ لینا، دینا نہ دینا، تو پھر قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے طبیعت ایسی بنائی ہو کہ استغنا ہو، دیتے بھی رہے لیتے بھی رہے، کوئی حرج نہیں، آگے دیتے جائیں، تو اس طرح وہ اس کا معنی متعین کر لیتے۔ تو دونوں چیزیں اپنی حالت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان بزرگوں میں سے جو ہدیہ تحفہ قبول نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس پر اعتراض نہیں سوچنا چاہیے۔ البتہ اگر ان کو کبھی کوئی ایسی صورت پیش آتی جہاں اس کو خطرہ نہ ہو تو کر بھی لیتے ہوں گے، کر بھی لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تھوڑی سی چیز وضاحت کر دوں، کیونکہ اصل میں تو یہ جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ ایک تربیت ہے جو مشائخ زیادہ تر مریدین کی کیا کرتے تھے، اور مریدین وہ ہوتے تھے جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے۔ اب چونکہ قحط الرجال ہے، سمجھانے والوں کو بھی قحط ہے، سمجھنے والوں کو بھی قحط پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے پھر بڑی احتیاط کے ساتھ احتیاط کر کے کوئی بات بتاتے ہیں، پھر بھی کوئی تسلی نہیں کہ آپ، کیونکہ جو عمر تھی حاصل کرنے کی، پڑھنے پڑھانے کی، ان میں شخص تو آپ کی بیت چکی بعض بزرگوں کی۔ اب وہ پتہ نہیں ہر ایک پس منظر ہوتا ہے، تب بات سمجھا، مجھے اب بڑی مشکل سے اب باتیں بعض مجھے اب سمجھ آنے لگیں، یہ رستہ بھی خاصا دشوار بھی ہے، کوئی نہیں، اللہ کے کرم سے آسان بھی ہو جاتا ہے۔ تو میاں حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے نا، وہ ہدیات نہیں قبول کرتے تھے، اور یہ بھی میں آپ کو غالباً بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ظاہری علم زیادہ نہیں پڑھا ہوا تھا، یاد ہے؟ ظاہری علم، چنانچہ کسی نے کہا تھا ایک بزرگ کو کہ بندے تو بہت اچھے ہیں لیکن عالم نہیں ہیں۔ چلو لوگ آج کل کہہ دیتے ہیں جی ریاض قادری صاحب جی عالم بڑے نہیں ہیں، بس بڑے عالم کو کی کرنا ہے اگر فیض رسائی نہ ہو، بڑا عالم کے جو زارا بھائی حضرت وہ زیادہ رٹی ہوئی ہو، زارا بھائی حضرت صاحب نے رٹی ہوئی، جنہوں نے فساد مچایا ہوا ہے کہ نہیں، یہ جو بندے مارتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کے، قتل کرتے پھرتے ہیں، سب انہوں نے زارا بھائی حضرت رٹی ہوئی ہوتی، پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں، سندے حاصل ہوتی ہیں۔ میں تو ویسے مرد درویش کو اچھا شخص مانتا ہوں، چاہے وہ انہوں نے نہ بھی ظاہری طور پر کسی مدرسے میں پاک پگڑیاں باندھی ہوں، انہوں نے خدمت کی ہے دین کی اور سچی بات بتاتے ہیں۔ کتابیں پڑھ کر بھی تو علم آتا ہی ہے نا، کہ نہیں؟ اور کتابیں پڑھ کر بھی علم آتا ہے کہ تو کتابیں پڑھ کر بھی تو علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے بیان فرماتے ہیں، کتابیں دیکھ کر بیان فرماتے ہیں اور وہاں سے یاد کیا ہوا ہے، تو علم کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو علم کہتے ہیں۔ وہ صرف کسی مدرسے میں درس نظامی پڑھ کر پگڑی باندھ کر تورا لگا کر تو عالم نہیں بنتا۔ اس طرح یہ بزرگان دین جو تھے
وہ بظاہر انہوں نے نہیں پڑھا تھا، کسی درس میں نہیں پڑھا ہوگا، تو کس نے کہا جی وہ تو عالم نہیں ہے، ویسے بندے تو اچھے ہیں. تو اس نے فرمایا کہ اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے جو دنیا کو ترک کر چکا ہے. جو عالم، اس کی سب سے بڑی شرط تو یہ ہے کہ اس کو دنیا کی محبت نہیں ہوگی. اگر دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوتا کیا عالم سے بھی بدتر، جاہلوں سے بھی بدتر. نہیں، علم تو یہی ہے نا، اللہ کا علم تو یہی ہے کہ پتہ چلا کہ یہ دنیا اصل شے نہیں ہے، اصل آخرت ہے. اگر یہی سمجھ نہیں آئی تو علم کیا پڑا بھی. تو وہ دنیا علم ایسے ہی جا. اب یہ سکول کا علم کوئی علم تو نہیں تھا. دنیا مدرسوں میں 10 سال 15 سال گھوم کر پھر نماز بھی نہ پڑھنا، کبھی ماہ رمضان آ جائے داڑھی بڑی ہو جائے، کبھی چھوٹی ہو جائے. یہ عالم ہے، یہ پتر عالم ہو گیا. یہ چیز میں کر سکتا. تو حضرت کو کسی نے ایک مرتبہ پیش کیا، لیکن یہ بھی نشانی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جب ان کو اللہ رسول کی بات بتائی جائے، اگر صوفیاء کرام نہ بھی بہت بڑے عالم ہوں تو اس سے یعنی ٹکرائیں گے نہیں، اس کو قبول کریں گے. تو آپ کی عادت آپ دیکھتے ہوں گے اپنی طبیعت میں یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ حرص لالچ نہ بڑھے، تو آپ قبول نہیں فرماتے تھے. کسی نے ان کو ایک مرتبہ 40 درہم پیش کیے اور کہا کہ یہ قبول فرمائیں. آپ نے نہ ہاتھ اٹھایا تو کہنے لگے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بغیر طلب کے کچھ ملے اور اس کو قبول نہ کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھیج رہا ہے تو بغیر طلب کے تمہیں بھیج رہا ہے اور تم نہیں قبول کرتے تو ناشکری بھی تو ہے نا. آپ یوں کر کے مجھے ایک الائچی دیں ہاتھ پر رکھ کر، اور میں کہا نہیں میں تو نہیں لیتا، تو آپ کی دل شکنی بھی اور اللہ کی نعمت کی شکری کہ میں نے طلب تو نہیں کیا، آپ خود بخود سے دے رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو انہوں نے ٹکرائے نہیں بلکہ فوراً اس میں سے 1 درہم اٹھا لیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہو. جب انہوں نے سنایا نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فوراً انہوں نے 1 درہم اس میں سے اٹھا لی. وہ اس لیے 1 درہم اٹھایا تاکہ حریصوں میں بھی نہ شامل ہو جاؤں، رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل بھی ہو جائے. تو یہ بھلے لوگ ہیں جن کو اگر سمجھایا جائے تو علم کی بات بتائی جائے، رسول اللہ کے ارشاد سنایا جائے. یہ نہیں کہ یہ صوفیاء کرام اس کا انکار کریں. تو باقی وہ جو بات بظاہر ابھی لگتی ہے کہ یہ انہوں نے یہ تو سحور کا تو حکم ہے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا، تو اس وجہ سے اس کے اندر پوشیدہ شرط جو ہوتی ہے نا وہ ان کے پیش نظر وہ ہوتی ہے کہ اگر حرص بڑھتی ہو تو پھر نہیں قبول کرنا چاہیے. اور ہم وہی لوگ ہیں جن کے اکثر حرص بڑھتی ہے، لیتے 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 بندہ عادی ہو جاتا ہے. خیر، تو آج کی اس بات کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر آپ 2 مقصد، ایک تو یہ کہ اگر کسی بزرگ کے بارے میں آپ ظاہر ایک بات سنتے ہیں نا تو اس کا وہ جو آپ نے ذہن مسئلہ سمجھ رکھا ضروری نہیں کہ اس پر فٹ کریں، بلکہ کسی سمجھدار سے پھر پوچھ لیا کریں کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. جس طرح یہ میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ یہ پوشیدہ شرط اس میں ہوتی ہے، اس لیے میں نے وہ واقعہ سنانا چاہا تو اس سے پہلے یہ وضاحت کی کہ اس وجہ سے کبھی قبول کر لیتے ہیں کہ بعض بزرگ قبول زیادہ کرتے ہیں، بعض کم کرتے ہیں، بعض بالکل بھی نہیں کرتے، بعض ہر وقت کر لیتے ہیں. تو اگر وہ واقعی بزرگ ہیں تو ان کی چیزیں پیش نظر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر حرص و ہوا لالچ کا بڑھنے کا خطرہ ہو تو نہیں قبول کرتے. یا اپنے اندر کی کیفیت، یہ کیفیتیں بدلتی بھی رہتی ہیں. کسی وقت بندے کے اندر وہ تمنا طلب ہوتی ہے، کسی وقت نہیں بھی ہوتی، اس کے مطابق بھی کبھی کبھی فرق پڑتا ہے. اب اس راہ پر چلے ہیں تو کچھ میاں سوچ سمجھ کر ہی چلنا ہوگا کہ نہیں. فی الحال آپ کا بھی ہاتھ پکڑ کر لے جا رہا ہوں تو ایک رستہ اجنبی رستہ ہو، اس پر جانے کے لیے یا لے جانے کے لیے وہ تھوڑا بہت سمجھانا بھی آنا تو ساتھ ساتھ پڑتا ہے نا. اور اپنے آپ کو بھی سوچ کرتا ہے کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ کہیں صحیح جا رہا ہے، بھائی یہ ادھر ہی جا رہا ہے، فلانی طرف ہی جا رہا ہے.
تو احتیاطاً ہوتا ہے کہ ہر بندہ چوک پر موڑ پر تھوڑا بہت پوچھتا جائے ٹھہر کر، تاکہ قرآن نہ پہ جاوے، مڑ ہٹنا پر مڑ پاند کنہ پہ جاوے دوبارہ۔ اس لیے یہ چیز آپ لوگ بھی خیال میں رکھیں۔ اس راہ کا کوئی آپ کو وہم وسوسہ پیدا ہوا کرے نا تو مجھ سے ڈسکس کر لیا کریں، لیکن یہ وہی کرے گا جو اس راہ کا راہی ہے، جو اتفاق سے بیٹھتا ہے اور تھوڑی بہت کو کہانی سن کر چلا جانا چاہتا ہے نا، اس کے لیے شاید اتنا دھیان نہ رہے اس کو۔ ویسے بھی آپ بعض لوگ آپ میں سے اس راہ پر اتنی محنت بھی کرنے کے روادار، آپ لوگوں نے کوئی دنیا کا کام کرنا ہو تو آپ 1000 بندے سے مشورہ کرتے ہیں، کسی کو سفارش کروا، کسی سے منت کروا، کسی کو آنکھیں دکھا، کسی کو کچھ کر کہ یہ کام ہو جائے میرا کسی نہ کسی طریقے، ہے نہیں؟ لیکن اس راہ پر ہم لوگ نے ٹھیک ہے جو تسا کہہ دیتا ٹھیک ہے، جو سمجھ آیا نہ آیا نہ صحیح سوئی جانو۔ عجیب قسم کی کیفیت ہے، سردی پتھرائی ہوئی ماحول ہے ہمارا، پھر بھی غنیمت ہے کہ تم چند لوگ آئے ہوئے بیٹھے ہو، بور تو نہیں ہو رہے؟ اچھا، میں نے کہا کہیں بیزار ہو رہے؟ بس بات تو اتنی ہے کہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کہا کہ جی قبول فرمائیں، انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا کیونکہ وہ اس کو زیادہ نہیں ہدیہ تحفہ کو پیسے وغیرہ لینے نہیں پسند کرتے تھے، تو انہوں نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ اگر نعمت بغیر طلب کے ملے تو نہ لینا ناشکری ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک درم اٹھا لی کہ اچھا رسول اللہ نے فرمایا تو ہم بھائی، تو پھر بھی ایک اٹھایا، وہ ایک اٹھانا بھی امتحان تھا نفس کے لیے کہ اب لے تو لیا تو 40 تو لے لو، جی اب عمل تو کر ہی لیا ہے نا تو پورا ہی کر لو، سارے ہی لے لو۔ اس میں بھی چونکہ ایک خواہش کو پالنے والی بات تھی تو عمل بھی کر لیا اور نفس کو بھی ذرا کان سے پکڑے رکھا، یہ اس میں۔ اچھا جی، تو احمد حواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ذکر نام میں نے اب سنایا، یہ بھی ایک بڑے ہی مشائخ ملک شام میں سے ہیں۔ احمد تو نام یقیناً ظاہر ہے احمد نام ہوگا، اور حواری کہتے تو دوست کو یا ساتھی کو، ہو سکتا ہے احمد حواری نام ہی والدین نے یہ رکھا ہو، کیونکہ کتاب والے نے کسی جگہ لکھا نہیں، کسی جگہ کسی کتاب میں یاد نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ ویسے حواری اللہ کے دوست ہونے کی وجہ سے نام ساتھ میں شروع ہو، جی ویسے حواری دوست کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں کو حواری کہا جاتا تھا، جس طرح رسول اللہ کے دوستوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ایک حواری رسول ہیں بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حواری رسول کہا جاتا تھا صحابہ میں، ان خاص دوستی کا اشارہ تھا اس میں۔ صحابی تو تھے ہی سارے، ان کو حواری بھی کہا جاتا تھا، ان کا لقب پڑ گیا تھا حواری رسول۔ تو احمد حواری اس وجہ سے شاید کہتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو احمد حواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشائخ شام میں سے، ان کو ریحان الشام کہتے تھے۔ ریحان الشام، ریحان ایک خوشبودار پھول ہے، ملک شام کے خوشبودار پھول۔ تو خوشبودار پھول اس لیے کہ وہ ولایت کے راستے میں، اللہ کی دوستی کے راستے میں مہکے ہوئے تھے، یعنی ان کی مہک دور دور تک پہنچتی تھی، اور بحر محبت کے شناور تھے، تیراک، یعنی محبت کے سمندر میں تیرنے والے تھے۔ ظاہری علوم بھی انہوں نے خوب حاصل کی تھے۔ حضرت ایک بزرگوں کا ذکر میں سنا چکا ہوں، لیکن ظاہر ہے آپ کو ان کے حالات تو بھی یاد نہیں۔ حضرت سلیمان دارائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا میں ذکر سنا چکا ہوں، حضرت سونے والوں کو نہیں یاد رہتا، تو یہ ایک بزرگ سنا ہے کبھی نام؟ اچھا، تو حضرت سلیمان دارائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو وہ دار الملک نامی یا دارا نامی گاؤں کے رہنے والے، اسے دارائی کہتے ہیں۔ تو
تو ان کے پاس بھی انہوں نے بڑا وقت گزارا، اور سفیان بن عیینہ نام کے بزرگوں ہیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے کافی وقت گزارا۔ ان بزرگوں کے قرب میں رہ کر اپنے نفس کی تزکیہ تطہیر کی جاتی ہے، نفس کو درست کیا جاتا ہے۔ اس طرح لوہار کے پاس بیٹھ کر لوہارا سیکھا جاتا ہے نا، اس طرح صوفیاء کے پاس بیٹھ کر درویشی کی ٹریننگ حاصل کی جاتی ہے۔ اور وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ جب دنیا چڑھی ہوئی تھی، اب ہمارے اوپر دنیا چڑھی ہوئی، کون وقت نکال لے؟ ہمارا قبلہ کعبہ ہی دنیا کی طرف ہے، روٹی 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 روٹی۔ کیونکہ جب بندہ سوچ لے کہ ہم دنیا میں آئے ہی روٹی کمانے، روٹی کھلانے، روٹی کھانے کے لیے، بس روٹی ملی جائے۔ جیسے یہ بزرگ جو 80 سال بغیر روٹی کے ہی جیتے رہے، ایسا تو نہیں نا، اللہ تعالیٰ دیتا ہی رہا ہے۔ اور روٹی مل جاتی ہے میاں، روٹی نہیں، ہم موٹی موٹی شاید ڈھونڈتے ہیں۔ فریزر کا نام روٹی نہیں ہے، کار کا نام روٹی نہیں ہے، بنگلے کوٹھی کا نام روٹی نہیں ہے۔ روٹی پیٹ بھرنے کا نام ہے جو پتوں سے بھی بھر جاتا ہے، کچی گوبھی سے بھی بھر جاتا ہے، کچے شلگم سے بھی بھر جاتا ہے، بیروں سے بھی بھر جاتا ہے، اسی کا نام روٹی ہے۔ روٹی کا من جیسے بندہ جیتا رہے، اس کا نام روٹی ہے بزرگوں کے نزدیک۔ اور کپڑا سے مراد ہو، جس طرح میں سنا چکا ہوں، کپڑا کس کا نام جو سے صدر ڈھانک کر نماز ادا ہو جائے۔ اگر اتنے کپڑے ہیں کہ نماز ادا ہو جاتی ہے تو بس الحمدللہ، پھر اور مزید کی خواہش ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے یہ بزرگوں کا قول ہے، ہم دنیا داروں کی بات نہیں کہہ رہے۔ حضرت احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ نے علوم بھی حاصل کیے، سفیان بن عیینہ، سلیمان دارائی جیسے بزرگوں کی صحبت میں بھی رہے، اور بہت آپ کے پاس ذخیرہ کتب تھا، اکثر مطالعہ میں مصروف رہتے تھے، آپ کے ارشادات بڑے مقبول ہیں۔ لیکن جب راہ سلوک میں، تصوف درویشی کی راہ میں بڑھتے چلے گئے تو عشق الہی کی وجہ سے طرح طرح کی کیفیتیں طاری ہونے لگیں۔ ظاہر محبت میں پھر مختلف مقام آتے ہیں۔ راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں 2-4 بہت سخت مقام آتے ہیں۔ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی پتہ نہیں وہ کیا جھلک ہے ان بزرگوں کی کہ گزرتی ہے، کبھی ایسے ہی رونے کو جی چاہتا ہے، کبھی ایسے ہی مطلب لمبا سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو کبھی کبھی کوئی جھلک ایک لمحہ کے لیے آتی ہوتی بندے کو کسی نہ کسی وقت۔ تو جب کسی راہ محبت میں آگے بڑھے تو ایک دن ساری کتابیں اٹھا کر دریا میں پھینک دی تھیں آپ نے، ساری کتابیں اٹھا کر دریا میں پھینک دی۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ منزل پا لینے کے بعد رہنما کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ بعض کہتے ہیں یہ عالم وجد کی بات تھی۔ عالم وجد کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی وہ کیفیت طاری ہوئی محبت الہی کی، پھر اس کی دوستی کے سوا باقی کچھ نہیں اچھی لگتی نشہ، اس طرح کی کوئی کیفیت۔ کیونکہ عام حالات میں تو فتویٰ نہیں اجازت دیتا کہ کتابیں چلو کسی کو دے دیتے اللہ واسطہ، نہیں سمجھے؟ اور ظاہر بھی مولوی تو یہ کہے گا نا ہمارے تمہارے جیسا، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرو دوسرے کے لیے پسند نہ کرو، آپ جواب دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم وجد کی کیفیت تھی، عشق الہی کی کیفیت میں بندے سے کچھ حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو اس کے لیے معاف ہوتی ہیں، سمجھو نا، بس یہ سمجھ لو، نہیں سمجھے؟ بے اختیاری میں کچھ باتیں ہو جائیں تو میاں کہ جان دے وہ بکھنا غصے چسی آپ آنے نا منہ نکل گئی گال،
وہ آنا معافی دے دیو. آپ چلو ٹھیک ہے میاں غصے چ نکل گیا. کیوں آنے بے غصے چ بندہ آدھے آپ کا کچھ نہیں دیتا. تو اگر تمہیں رعایت مل سکتی ہے تو بزرگوں کو بھی ملنی چاہیے. تو محبت کی عجیب وحشت اور دہشت ہوتی ہے اور ہیبت ہوتی ہے، اور تو اس کو اٹھا کر پھینک دیا کتابوں کو. مولانا رومی بھی کہتے ہیں نا، صد کتاب و صد ورق در نار کن. مولانا رومی کا شعر ہے، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روح خود را دا جانب دلدار کن، روح دل را دا جانب دلدار کن. کہ 100 کتابیں اور 100 ورقے جو ہیں تنور میں پھینک دے اور اپنے دل کا رخ جو ہے نا وہ دلدار کی طرف کر لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندہ پڑھنے پڑھانے میں پھنسا رہے اور عمل کی توفیق نہ ہو کہ نہیں، اس طرح کوئی ماؤ شما جیسے ساری عمر مسجد میں قرآن سے بھی پڑھاتے رہتے ہیں اور نئے نئے قرآن شریف بیچ کر کھاتے بھی رہتے ہیں کہ نہیں، جو آ جائیں. کو غلاف لی کپڑا ٹیجا تو غلاف دی بجائے کاکی دی شلوار بنا لی، وہ بھی کی کرنا. ہاں جی، وہ بھی کی کرنا. مولوی بیچارے انہوں نے کپڑے اس بار نہیں تو کپڑا آیا پنڈ چاہنا ہی نہیں سو دکھا اندر والے. جنہ دیتا ہے انہوں کدے کہڑا قرآن شریف پڑھیا ہے، وہ سال بعد صرف غلاف ہی دے بنا دے. چلو انہوں نے بھی سار گیا، انہوں نے بھی سار گیا. میں فتویٰ نہیں دے رہا، بہرحال لطیفہ کہہ رہے ہیں. بہرحال ان چیزوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کی نیت اچھی ہے نا تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا جائے گا درمیان میں، کہ اپنے آپ کو بندہ بچا کر رکھے جتنا بھی ہو سکے. یہ پرابلم بھی ہے کہ جب بے تاشا اب سیانے لوگ وہ چھوٹا چھوٹا کر کے دیتے ہیں غلاف، نہیں سمجھے؟ جو مولوی کا کام کرنا رہے وہ تو چل پونے ہی صحیح ہے جی. گر کیا ناسے نے ہم کو قید، اچھا یوں صحیح. یہ جنون عشق کے انداز چھوٹ جائیں گے کیا؟ تو یہ نہیں چھوٹ سکتے. لیکن جب اس طرح پونے پونے اور آگے بچے جو ہے دیکھو وہ خالی قرآن کریم رکھنا، وہ اتارنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ اتارنے کی زحمت. اس وجہ سے ہمارے یہاں اوپر نے ایک پانڈ پڑی تھی، پہلے پڑی ہوگی آج کل بھی اوپر کہیں غلافوں کی. بعض اوقات وہ دفن کرنے پڑتے ہیں لے جا کر. تو جب دفن کرنے پڑے نیرے غلاف اتار کر پھینک دیتے ہیں، کوئی کسی جگہ پڑا کوئی کسی جگہ پڑا. کی مرتبہ میں اتہاس سے پڑا ہوا دیکھتا ہوں غور سے کہ یہ یار یہ غلاف ہے کہ جھاڑ ہے. آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا یہ غلاف ہے کہ جھاڑ ہے. کیوں بچے غلاف بھی اتار کے ڈال دیتے ہیں، نیچے گر گیا اوپر گر گیا، پھر کسی نے جھاڑ سا ملیا انہیں نال. بڑے مسائل، اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہم بھی بس گزارا ہی کر رہے ہیں، لیکن مجھے ان چیزوں کا احتیاط ہوتی ہے، کوشش کرتا رہتا ہوں. یہ جان تج کا گواہ ہے کہ ہر وقت ہم اس دھیان میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہیں کوئی بے ادبی کی صورت پیدا ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے. کبھی کبھار تو میں ان کو ایک تنکے کے لیے، ایک بال کے لیے بھی اچھے بھلے باعزت لوگوں کو کہہ دیتا ہوں. کل کاشف اور یہ کھڑے تھے، وہ کاشف داڑھی پر کر رہا تھا مسجد میں کنگھی. تو میں نے کہا بیٹا یہ احتیاط کیا کرو کہ اگر کوئی بال گر جائے گا تو مردہ بال ہوتا ہے، تو مسجد میں مردہ بال گرانا یہ اچھی بات نہیں. احتیاطاً جہاں وضو کیا نا وہاں داڑھی کر لیا. مسجد میں آ کر نا یہ عادت پڑ جاتی. ویسے بھی ہر وقت کئی ہوتے جرا چلتے بھی داڑھی کو مارتے چلے جاتے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کر لینا چاہیے مسجد سے باہر. میں احتیاط کر رہا تھا کہ اس بچے کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ اگر بال گر جائے گا تو وہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہوگا.
یا کبھی کیسا بھی ہوا کہ اس کو کوئی چیز پکڑائی منہ سے نکلی کہ یہ یار اس کو باہر پھینکا، یا تنکا تھا، تنکا خلال کیا نا، باہر سے آیا تنکا خلال کیا، تو میں اس کو کہتا ہوں اس کو باہر پھینکا. ظاہر ہے کہ بندہ 2 ایمان کا اٹھ کر جائے، وہ تنکا اسی یہیں پھینکا تو آپ پہ ہو جائے گا صفا. نہیں نا، نہیں کرنے تھا. اندر قاضی بیٹھا ہے، یا میں کہتا یار وہاں کوئی داندے چ کوئی شے پھنس گئی، الائچی کا دانہ سی کی، تو جا وہاں سے لاؤ. وہ کوئی جڑے نہیں پتہ ہوں کہ یہ تھوتی لڑ گیا پندن مسجد دا، تو پھڑا دا تھے میں نہیں اس کو رہنے دوں. حالانکہ وہ تو گرا ہوا ہے، پھر وہ مسجد کے صف سے خلال کرنا بھی جائز نہیں. یہ چیزیں پڑھتا ہوں نا تو ذہن میں ہوتی ہیں، کبھی کبھی دھیان رکھنے کی کوشش تو کرتا ہوں. یہ ان بزرگوں کا فیض ہے جن کے حالات پڑھتے ہیں، نہیں سنتے، اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. انہی سے ہمیں جو چیزیں حاصل ہوتی رہیں. تو انہوں نے بہرحال جی وہ پھینک دی کتابیں. یہ میں نے کہہ دیا کہ بعض بزرگوں نے کہا کہ وہ ان کی حالت وجد میں ہوا. تو جو حالت وجد وہ ہے جو بے خودی کی حالت ہوتی ہے عشق الہی میں، پھر اس کا جو فعل ہوتا ہے نا وہ حجت نہیں بنتا کہ ہم کہیں کہ اس پر اعتراض کریں کہ یہ جائز تھا یا ناجائز تھا. ان کی وہ حالت تھی، کیفیت تھی جو بے خودی میں ان پر طاری ہوئی. انہوں نے جب ان کے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی جب منزل پر پہنچ جائے تو یہ راستہ دکھاتی تھی نا، تو اب پھر اس کو حجت اور رہنما کی ضرورت نہیں رہتی. ایک لحاظ سے جواب ان کا موقع کے مطابق درست بھی تھا. ان کو نہیں حاجت تھی، کسی دوسرے کو تو حاجت ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت ان کی طبیعت پر وہی جذبہ غالب آیا. اب اس حالت کا بندہ کیا فتویٰ بازی کرے، اس سے اگلی حالت سن لو چلو تاکہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے. وہ بھی اتفاق سے ذہن میں آ گئی. حضرت سلیمان دارائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بڑے بزرگ ہیں، ان کا ذکر خیر. ان سے ان کا جب ان کے پاس تھے نا تو آپس میں ایک دوستی کا معاہدہ ہو گیا. حالانکہ وہ ایک طرح سے ان کے مرشد تھے، اصل مرید ہی دوست ہوتا ہے. اس وجہ سے کئی بیلی کہتے ہیں مریدوں کو، کئی کہتے ہیں دوست، کئی ساتھی، کوئی لفظ کوئی نہ کوئی بزرگوں کا ہوتا ہے. میں اکثر دوست استعمال کرتا ہوں. تو کئی مرتبہ چھوٹے سے بچوں کا دیکھا اچھا ہم اب دوست ہیں، اب تم دوست ہو نا، کہتا ہوں نا اتنے ایک بچے کو. تو وہ آپس میں ان کا معاہدہ ہو گیا دوستانہ کہ ان کے مرید تھے، عقیدت مند تھے کہ بھائی دیکھو ہم آپس میں اب دوست ہیں تو دوست کی بات مانتا ہے، تو جو میں کوئی بات کہہ دوں تم مانا کرو، بس اس پر چونکہ چنانچ نہیں کرنا، اور تم جو کہو گے تو میں مانا کروں، کیونکہ بڑی اچھی بات ہے. کیوں جی؟ اب ایک دن وہ احمد حواری نے ایک تنور جو تھا وہ روٹیاں لگوانے کے لیے وہ آگ ڈالی ہوتی. اگر زندگی گزاری کو آنے جانے والے ہوتے تھے مرید کو روٹیاں لگانے کے، تندور میں آگ جلائی، تندوری لال ہو گئی، سرخ ہو گئی. اس عرصے میں سلیمان دارائی رحمۃ اللہ علیہ کسی عالم میں تھے تو وہ عالم بے خودی میں ہو گئے. کسی وقت کسی دھیان جدھر جائے، اور اللہ والوں کی حالت بدل میں کون سا دیر لگتی ہے. بعض اوقات ایک فکرہ وجہ طاری کر دیتا ہے، بعض اوقات ایک آیت کے دھیان جو ہے وہ رلا دیتا ہے، بعض اوقات ایک شعر کاٹ کر جاتا ہے. ہم پر تو یہ باتیں اثر کرتی ہیں نا، اللہ والوں پر بعض اوقات گاڑی کی ٹک ٹک حق حق سنی سن کو وجہ طاری ہو جاتا ہے. اصل میں تو اپنے دل کی تار لگی ہوتی ہے نا. حضرت خواجہ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت خواجہ جان محمد رحمۃ اللہ تعالی 39 شریف والے، یہ فرما جو ہوتے ہیں کبھی چک کمبو سے اترتے نا تو راستے میں وہ جب ہوا چل رہی ہو تو یہ فرما کا یہ شان شان کر کے آواز اس کی آتی ہے. آپ نے تو دیکھے نہیں، جن نے پرانے زمانے میں دیکھے نا فرما،
تو اس کی آواز زوردار ہو تو وہ شاں شاں کر کے آواز سنتی. اور یہ شاں شاں جو ہے جو پاس الفاظ جو ہوتا ہے نا کرنے والے شخص، جس کو ذکر آرہ بھی کہتے ہیں، آرہ جس طرح چل رہا ہے، نقش بندی سلسلے کے خاص طور پر کرتے ہیں، سانس کے ساتھ اللہ، ہاں جی، اور نکالتے تو ہو، یہ سانس ہو اللہ ہو کی لے پر چلتا ہے. یہ شوں شوں کر کے وہ آواز آتی نا آرے کے ساتھ وہ ملتی ہوتی، ہاں جی، آرہ بھی چلتا ہے تو اس طرح کر کے چلتا ہے، لکڑی پر آرہ شان 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 کر. تو اس پر ان کو وجد کئی رستے میں گرے پڑے دیکھے گئے. ان کی زندگی میں 70-80 سال پہلے کی بات ہے. تو مطلب ہے کہ اللہ والوں کو یا کیا مجھے شعر یاد آیا، کسانے کی عزت پرستی کنند، یہ کریمہ میں آپ نے پڑھا ہوگا شعر، کسانے کی عزت پرستی کنند بآواز دولاب مستی کنند. جی کہ جو خدا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دولاب کے کئی معنی بتائے گئے. ایک دولاب کا معنی اس رہٹ کا بھی ہوتا ہے کہ رہٹ، پرانے زمانے کے جو کنویں ہوتے تھے، تینوں تو ویکھے نہ تینوں انہوں نے ویکھی نہیں، انہوں کیا پرانے کھو نہیں ہوتے سن، چکل جوڑے، ہاں وہ چون چون کر کے وہ ان کی آواز بڑی شاندار آیا کرتی تھی. رات کے سناٹے میں دور دور تک بڑی پیاری آواز وہ آیا کرتی تھی. میرے کانوں میں بھی رس کھول رہی ہے. تو وہ رہٹ کی آواز پر بھی مست ہو جاتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں کسانے کی عزت پرستی کنند بآواز دولاب مستی کنند. تو اس آواز پر بھی وہ بے خود ہو جاتے ہیں. خیر تو تنور گرم تھا، انہوں نے آ کر حضرت کو کہا، اور آپ اس وقت عالم وجد میں کہیں چلے گئے تھے، کہیں دھیان گیا، طاری ہوگی وہ کیفیت. اس حالت سے کوئی نکالنے کی کوشش کرے وہ بڑی خطرناک حالت ہوتی. تو احمد حواری نے آ کر کہا جی کہ تنور گرم ہو چکا ہے، اب جو حکم ہو. نہیں جی، روٹیاں لگوائی جائیں یا نہ لگوائی جائیں، یا وہ مائی آئے گی لگانے والی، یا بندہ لگائے گا یا نہیں لگائے گا، یا آپ لگاتے ہوں گے، شاید آپ خود لگاتے ہوں. اور بزرگ لنگر تو پکاتے ہی ہوں گے نا، کوئی یہ پہ نہیں تھا. ہر وقت وہ پٹھے کھاتے تھے. سمجھا کرو. میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے احوال کسی وقت کی کوئی بات سناتے ہیں نا، وہ ساری زندگی تو یہ نہیں پتے کھا کر گزرتی. اگر کوئی مہمان بھی آتے ہوں گے، بزرگوں کے دروازے پر عقیدت مند بھی آتے ہیں، لنگر کھانے والے بھی آتے ہوں گے، یہ سب کچھ چلتا ہے ساتھ. تو نے کہا جی وہ تنور گرم ہو گیا، جو حکم ہو. آپ اس عازم وجہ میں تھے تو منہ سے نکل گیا، جب بندہ ہو ہی نہ حاضر تو منہ سے نکلے گا کہ تم اس میں جا کر بیٹھ جاؤ. اب وہ گئے اور جا کر اس کے اندر آ گئے. وقت بیت گیا. کچھ دیر بعد جب حضرت سلیمان دارائی عالم وجہ سے باہر آئے تو پوچھا کہ وہ کدھر ہے. انہوں نے کہا جی وہ آپ نے فرمایا تھا تنور میں جا کر بیٹھ جاؤ. تنور میں بیٹھ گئے. آئے دیکھا تو صحیح سالم بیٹھے تھے، آگ میں صحیح سالم بیٹھے تھے کافی دیر سے. پھر باہر آ جاؤ. کوئی آگ نے اثر نہیں کیا تھا ان کا. دیکھو کیسے پائے کہ لوگ گزرے ہیں. کہنے والے کی حالت دیکھو، اس کی فرما برداری دیکھو کہ دوست سے معاہدہ ہو چکا ہے، عہد ہو چکا ہے مرشد سے کہ جو میں کہوں گا آپ کریں گے، جو آپ کہیں گے میں کروں گا. تو اب یا تو پوچھتے نا، پوچھ لیا تو انہوں نے کہہ دیا تم تو اس کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ، تندور میں بیٹھ جاؤ. تو یہ عالم وجد کی بات تھی بھائی. عالم وجد جو ہوتا ہے نا وہ اللہ والوں کا عالم. یہ تو ہمارا تو یہ اتنا ہی وجد ہوتا ہے نا کہ تھوڑے سے رو پڑے، نہیں سمجھے، یا کانپنے لگے زیادہ سے زیادہ. ہم تو مبتدی بھی نہیں نا اس طرح کے. یا تھوڑا سا کہیں کچھ چیخ نکل گئی، یا تو میں کا وجد یہی ہوتا ہے کس طرح کرنے لگا سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی، تھوڑی سی یہی بے خودی ہوتی. ورنہ لگتا تو اس طرح بھی بندہ پاگل ہی لگتا ہے. یہ کتنی کھلا ہو کہ نہیں.
ہے تو یہ بھی تھوڑی سی پاگل پن کی کیفیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ عقل تو یہ کہ اس کو بھی نامعقول سمجھے گی نا. تو جب یہ جائز ہے نا، جس طرح تم قاری کی جب لے اٹھتی تھی حجاج انداوی کی تو تم کھڑے ہو جاتے تھے، وہ یہ وجد کی کیفیت ہی تھی نا. ہو سکتا تھے کوئی بناوٹی بھی کھڑے ہوتے ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہم سے تو جتنی آواز نکلتی تھی بے خودی میں نکلتی تھی. میں تو اپنی بات جانتا ہوں، مجھے دوسروں کا نہیں پتا. ہاں جی، میں تو جا کر اس کا گھٹنا بھی چوم لیا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید ہے یہ گھٹنا چوما تھا یا ہاتھ چوما تھا. یہ ہاتھ چومنا چاہا تھا، یہ چومنا نہیں دیا تھا اس نے. مجھے کیا کیا تھا. تو یہ بھئی تھوڑی بہت کیفیت تو اللہ نصیب ہر ایک کو، ہم جیسوں کو گناہ گاروں کو بھی کرتا ہے. تو ان کی تو کیا بات ہے. تو تنور میں بیٹھ کے میاں جب جس کے بلند پائے پر بندہ فائز ہوتا ہے. اور عاشقوں کو آگ کب جلاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء اور اولیاء بنی اسرائیل نبیوں کی طرح ہوں گے. تو کس طرح سے نبیوں کی طرح ہوں گے؟ اب نبوت تو نہیں مل سکتی، اس کا مطلب نبی تو نہیں ہوں گے، نبیوں کی طرح ہوں گے. تو طرح یہی ہو سکتا ہے نا کہ ان میں محنت دین کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اسی طرح ہو، یا ان سے کرامتوں کا ظہور اسی طرح ہو جس طرح نبیوں سے معجزوں کا ظہور ہو جاتا تھا. یہی ہوگا نا. تو مراد یہی ہے کہ ان میں وہ شان جو اللہ کریم، جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر نار گلزار نہیں ہوئی تھی، رسول اللہ کے صحابی عمار بن یاسر پر نار گلزار ہو گئی تھی. ان کو کافروں نے آگ میں پھینک دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے ادھر سے دیکھا کہ آگ میں پھینکا جا رہا تھا. تو آپ نے کہا تھا یا نور کنی بردم وسلام علام مار کما کنت علی ابراہیم، کہ جس طرح ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی تھی، اے آگ اس پر گلزار ہو جا. تو وہ نہیں جلے تھے. پھر بعد میں ملے تو فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے. پھر آپ نے حضرت عمار کو یہ بھی بتایا کہ آپ پریشان اور غمزدہ نہ ہوں، آپ ان کافروں کے ہاتھوں سے شہید نہیں ہوں گے. آپ کو ایک مسلمان باغی گروہ جو ہے نا، ہوگا تو مسلمان لیکن باغی گروہ جو ہے نا، جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کر رہا ہوگا، اس کے ہاتھ سے تم شہید ہوگے. چنانچہ وہ بعد میں حضرت علی اور حضرت امام حضرت امیر معاویہ کی جنگ کے درمیان نا، وہ جو غلط فہمیوں سے پیدا ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے اس کے درمیان حضرت شہید ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ پہلے بتایا ہوا تھا. اللہ کریم ہمیں بس ذوق شوق عطا فرمائے جو ہمیں الحمدللہ مل رہا ہے ان باتوں. اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.